بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کلاس 9 کے ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہے جو کہ اس دفعہ پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے سالانہ امتحانات برائے 2026 دیں گے، یعنی بورڈ کے پیپر دیں گے، کیونکہ آج کے پیپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اردو جماعت نہم کی ٹائم مینجمنٹ کیا ہے، یعنی اردو کلاس 9 کے پیپر میں کلاس 9 کے امتحان میں کس سوال کو کتنا وقت دینا ہے۔ تو یہ بہت اہم ویڈیو ہے کیونکہ بعض بچے پورا پیپر یاد کر کے جاتے ہیں، ان کی ساری تیاری ہوتی ہے، لیکن ٹائم مینجمنٹ نہیں کر کے جاتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس سوال کو کتنا وقت دینا ہے، تو وہ پیپر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، ایک دو سوال مس کر کے آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے نمبر بہت کم آتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں اور چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹر میں گھڑی پہن کر ضرور جائیں، نمبروں والی گھڑی ہو تو بہتر ہے۔ نمبروں والی گھڑی اس لیے بہتر ہے کہ اس میں منٹس کا جو اندازہ ہے وہ صحیح طریقے سے پتہ چل جاتا ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس کل جو وقت ہوتا ہے 150 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یعنی 2.5 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو اسی کے مطابق آپ نے پورا پیپر کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 معروضی حصہ ہوتا ہے، جس کو ہم MCQs کہتے ہیں۔ اس کے لیے ویسے تو 20 منٹ ملتے ہیں، لیکن 4-5 منٹ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس کے لیے 15 منٹ مختص کرنے ہیں۔ ہر معروضی کے لیے 1-1 منٹ مختص کریں، یعنی ہر معروضی کو اگر آپ 1-1 منٹ دیں گے تو آپ کے یہ جو ہیں 15 منٹ میں یہ سوال ہو جائے گا۔ ایک آدھ منٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے، 16-17 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کے لیے 15 منٹ مختص کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے اشعار کی تشریح کا۔ بعض بچے پوچھتے ہیں کہ سر ہم اس میں حوالہ شاعر دیں یا نہ دیں، نظم کا حوالہ دیں۔ دیکھیں، امتحان میں تو نہیں پوچھا جاتا تو آپ بھی نہ دیں، لیکن اگر آپ دینا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو شاعر کا نام اچھے طریقے سے یاد ہے تو ضرور لکھ لیجئے گا۔ یاد نہیں ہے تو کیونکہ پوچھا نہیں جاتا ہے تو آپ نہ لکھیں۔ تو اس کے لیے ہم 30 منٹ کا آپ وقت مختص کریں۔ ہر شعر کی تشریح کو 6 منٹ دے دیں۔ 6 منٹ جیسے ہی ہو جائیں تو آپ اگلے شعر کی طرف آ جائیں۔ اس طریقے سے جب 30 منٹ ہو جائیں گے، آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، تو اشعار کی تشریح انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ 5 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 نثر پارے کی تشریح۔ کلاس 10 کا جو پیپر ہے اس میں 2 نثر پارے ہیں، لیکن آپ کے لیے سہولت ہے اس دفعہ جو ریوائز سلیبس بنا ہے اور جو نیا ماڈل پیپر آیا ہے اس کے مطابق آپ کو 2 نثر پاروں میں سے 1 نثر پارے کی تشریح کرنی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ 15 منٹ کا وقت مختص کریں، ٹھیک ہے۔ 15 منٹ آپ نثر پارے کی تشریح پر لگا دیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے سوالات کے مختصر جوابات۔ اس کے لیے 15 منٹ مختص کریں، کیونکہ آپ کو مختصر جواب دینا ہے، تفصیلی نہیں دینا۔ اگر آپ 2-3 لائنیں 3 لائنیں بھی اچھے طریقے سے لکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو نمبر مل جائیں گے۔ ہر سوال کے جواب کے لیے 3 منٹ مختص کریں۔ جب آپ ہر سوال کے جواب کو 3-3 منٹ دیں گے تو انشاءاللہ یہ سوال آپ کا 15 منٹ میں کور ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے خلاصہ، حصہ نثر کا خلاصہ۔ تو حصہ نثر کا چونکہ خلاصہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے 20 منٹ کا وقت رکھا ہے۔ آپ 20 منٹ تک کوشش آپ کی یہ ہو کہ 20 منٹ میں آپ کا خلاصہ کور اپ ہو جائے۔ تو اچھا دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خلاصہ لکھنے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں پوائنٹس کو یکجا کر لیں کہ میں نے کون کون سے پوائنٹس لکھنے ہیں، تو پھر اسی کے مطابق آپ لکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے مرکزی خیال یا خلاصہ حصہ نظم۔ اس کے لیے 10 منٹ مختص کریں۔ جیسے میں نے یہاں لکھا ہے کہ خلاصے پر مرکزی خیال کو ترجیح دیں۔ تو دیکھیے، آپ نے خلاصے بھی یاد کیے ہیں، مرکزی خیال بھی یاد کیے ہیں، لیکن آپ کیا کریں، آپ مرکزی خیال لکھیں، کیونکہ جب وہ پوچھ رہا ہے، جبکہ ایگزام میں سوال آپ کے پاس چوائس ہے کہ مرکزی خیال یا خلاصے میں سے کچھ ایک لکھنا ہے، جب وہاں چوائس مل رہی ہے تو آپ اس چوائس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خلاصہ لکھنے بیٹھ جائیں اور اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے، کیونکہ مرکزی خیال شارٹ ہوتا ہے تو 10 منٹ میں انشاءاللہ یہ سوال کور ہو جائے گا۔ تو خلاصے پر آپ نے مرکزی خیال کو ترجیح دینا ہے، یعنی خلاصے کی بجائے آپ نے مرکزی خیال لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے۔ سوال نمبر 7 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے درخواست یا خط۔
تو جیسے میں نے یہاں لکھا خط پر درخواست کو ترجیح دیں، یعنی آپ خط لکھنے کے بجائے درخواست لکھیں، کیونکہ درخواست شارٹ ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، تو یہ 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کا سوال کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو بھی چوائس ملتی ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی میں خط لکھوں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے درخواست بھی اچھے طریقے سے لکھی اور بالکل صحیح طریقے سے لکھی تو آپ کو انشاءاللہ نمبر مل جائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے کہانی یا مکالمہ، تو اس کے لیے 15 منٹ میں آپ کوشش کریں کہ اس کو کور کر لیں۔ میرے خیال میں مکالمہ تھوڑا شارٹ ہوتا ہے، یا کہانی، دونوں کی میرے خیال میں لینتھ ایک ہی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ جو ہے اس میں سے ایک کرنا ہے، اس کے لیے آپ 15 منٹ کا وقت مختص کر دیں۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے جملوں کی درستی و تکمیل کا، اس کے لیے 10 منٹ مختص کر دیں۔ تو دیکھیے جب آپ یہ اس طریقے سے پیپر کریں گے تو میں نے حساب لگایا تھا، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، میرے خیال میں یہ 140 یا 135 منٹ کے قریب ہو رہے ہیں، تو تب بھی آپ کے پاس جو ہے 5 منٹ 10 منٹ بچ جائیں گے۔ تو جو ٹائم آپ کے پاس بچے گا تو آپ کیا کریں، آپ اس میں پیپر کو چیک کر لیں کہ کوئی غلطی تو آپ نے نہیں کی ہے، اور یاد رکھیے کہ پیپر آپ سب سے آخر میں دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی 10 منٹ بچے ہوئے ہیں اور آپ پیپر دے کر چلے جائیں، نہیں، بلکہ جتنا آپ کو وقت ملا ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو کوشش کریں کہ سارے سوالات کر کے آئیں، بلکہ آپ ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں۔ مثلا آپ جیسے خلاصے آپ یاد کر چکے ہیں، تو آپ ابھی سے پریکٹس کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ 20 منٹ میں لکھ پاتے ہیں یا نہیں لکھ پاتے۔ اگر آپ نہیں لکھ پاتے ہیں تو مزید پریکٹس پر پریکٹس کرتے جائیں، تو انشاءاللہ جب یہ اس کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ کا پورا پیپر ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش، میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔